قوالی بنیادی طور پہ جہاں تک میں سمجھ پایا اس خاص طور پہ ہمارے خطے میں قوالی کا جو چلن چلا، یہ اس دور میں رواج پانا شروع ہوا جب عوام اور لوگ شاعری کی طرف رجحان رکھتے تھے، موسیقی کی طرف رجحان رکھتے تھے. اب انڈاؤٹڈلی موسیقی تو ہمیشہ سے انسان کو فیسنیٹ کرتی آئی ہے. موسیقیت ہر انسان کے اندر ہوتی ہے اور انسان فیسنیٹ بھی ہوتا ہے، اس سے لگاؤ بھی ہوتا ہے. اور بزرگوں کی فراست یہ تھی کہ انہوں نے اس شاعری اور اس موسیقی کے امتزاج کو الہامی پیغام پہنچانے کا ذریعہ بنایا. قوالی وہ ہے. قوالی کہیں پہ بھی اگر آپ قوالی کی کسی بھی زبان کی قوالی، کسی بھی ٹریڈیشن، کسی بھی خطے کی قوالی کو اٹھا کے دیکھیں تو قوالی ہمیشہ ربانیت اور وحدانیت کے گرد گھومتی ہے، تذکرہ کرتی ہے. قوالی کے اندر جو کلام گایا جا رہا ہوتا ہے وہ تذکرہ کرتا ہے اللہ کا اور اللہ سے محبت کا، رسول کا اور رسول سے محبت کا، اور اولیاء اکرام کا، ان کی زندگیوں کا، ان کی جو وائس سینگز ہیں ان کا. پھر یہی ٹریڈیشن اکاموڈیٹ کرتا ہے اس تمام پوئٹک کام کو جو صوفیہ نے کیا. اچھا، صوفیہ کا پوئٹک کام بڑا مزیدار ہے. صوفیہ کے پوئٹک کام بنیادی طور پہ جو مقدس صحیفے ہیں، ان مقدس صحیفوں کو لوکل لینگویج میں ٹرانسلیٹ کرنے کا کام ہے. میں اپنے مذہب سے آپ کو اپنے دین سے مثال دیتا ہوں کہ کلام پاک عربک زبان میں ہے. کلام پاک کی جتنی سینگز ہیں وہ عربک میں ہیں، اور عربک ہمارے خطے کی زبان نہیں تھی. یہاں پہ چند خواص یا چند علماء کا تو عربی سے واسطہ رہا ہوگا، لیکن عام پنجابی بولنے والے کا، عام سرائکی بولنے والے کا، تامل بولنے والے کا، کانڈا بولنے والے کا، بنگالی بولنے والے کا، ان کا عربک زبان میں وہ شدبد نہیں تھی کہ یہ اس کو اس پیغام کی روح تک کو سمجھنے کی کوشش کر پاتے. صوفیہ نے اس سارے کے سارے وزڈم کو لوکلائز کیا. اس لوکلائز وزڈم کو میوزک کا تڑکا دے کے قوالی کی صورت میں عامت المسلمین یا عام لوگوں تک پہنچایا. اور ان لوگوں نے اسے، چونکہ ان کی زبان میں تھی، وہ اس کے ساتھ ایک دم ریلیٹ کرتے تھے اپنے آپ کو، اور میسج الہامی تھا، زبان ان کی تھی، بڑے آرام سے ریلیٹ کرتے تھے اور اپنے آپ کو کنیکٹ کرتے تھے. اور اس موسیقی کے اور شاعری کے جو رجحان کے ساتھ لوگوں کی ایسوسیشن تھی، اس کو بڑے اچھے اور احسن انداز میں صوفیہ کرام نے اس وقت استعمال کیا، اور پھر وہ ایک ٹریڈیشن شروع ہوا جو آج بھی جاری و ساری ہے. اب ماڈرن ٹائم میں اگر آپ دیکھیں تو میں بلکہ دیکھتا ہوں ابھی کوک اسٹوڈیو میں بہت سا کلام انہوں نے ریپروڈیوس کیا اور بڑا اعلیٰ ریپروڈیوس کیا. ہمارے دوست کچھ ہیں جو سر ساز کے حوالے سے اس پہ اعتراضات بھی کرتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی جنریشن کے لیے وہ ریپروڈکشن بڑی کمال ہے. اور آج زبان زد عام قوالیاں ہوئی پڑی ہیں، نعتیہ کلام ہوا پڑا ہے، اور اچھا لگتا ہے وہ سن کے. اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ آج کی جو نئی جنریشن ہے وہ بھی قوالی کے پرانے ٹریڈیشن کے ساتھ نئے انداز میں اپنے آپ کو کنیکٹ کر رہی ہے.